7 سال ہو گئے اس مکان کے اندر. میں 8 سال کی تھی یا 9 سال کی تھی. اس وقت میرا باپ مجھے بازار میں بیچ کے گیا تھا اور یہ مجھے خرید کے لایا تھا. کہتی ہے وہ اچھی عادت والے آج تک مجھ پہ ستم رہا ہے. میں اتنی تھک چکی ہوں کہ اب مجھ سے کام نہیں ہوتا. یہ دیکھ میری عمر 15-16 سال ہے. تجھے نہیں لگتا مجھ پہ بڑھاپا آنے والا ہے؟ اتنی کمزور ہو گئی ہوں. محبوب فرماتے ہیں بیٹی روئی کیوں؟ اس نے کہا محترم سنے تو صحیح بات، یہ کام زیادہ ہے، طاقت نہیں ہے، بیمار ہوں، سر میں درد ہے. آج جب مجھ پہ ستم ہوا مجھے یاد آیا میرا باپ 7 سال پہلے بیچ کے گیا تھا بازار میں. کاش میرے باپ نے مجھے بیچا نہ ہوتا، اور اگر بیچا تھا تو آج دیکھ لیتا، میری حالت دیکھتا تو یہاں رہنے نہ دیتا. جب اس نے اپنا حال دل بتایا ہے نبوت والی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ جاتے ہیں. خدا کی قسم 2 منٹ اخبار پڑھ کے ہم تھوڑی دیر ٹینشن کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں. میرے نبی کا کردار دیکھو. جب بچی نے رونا شروع کیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی مالک کون ہے؟ کہا ایک یہودی میرا مالک ہے. کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا آپ کیا کرو گے پوچھ کے؟ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی میں تجھے آزاد کرانے آیا ہوں. اتنا سنا بچی کہتی ہے یہاں کون کس کے درد بانٹتا ہے، کون کس کے دکھ بانٹا کرتا ہے؟ میرے نبی نے کہا تھا بیٹی میں آیا ہوں. صحابہ سے کہتے ہیں سامان اکٹھا کیا جائے. سارے سامان کی گٹھری باندھی گئی. کان کھول کے سننا پیارے، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جب ساری گٹھری باندھی گئی آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا گئے، لے کر کے چلے گئے. صحابی گٹھری لے کے جا رکھے گئے. آقا کہتے ہیں یہ گٹھری کس کی ہے؟ آقا اس بچی کا سامان ہے. میرے نبی کہتے ہیں لاؤ یہ سامان ہمیں دے دو. کیا کرو گے؟ آقا کہتے ہیں میں اپنے ہاتھ میں لے کے چلوں گا. سرکار غلام حاضر ہیں، ہم لے کے چلیں گے. تب میرے نبی نے کہا تھا یہ میری بیٹی کا بوجھ ہے، مجھے اٹھانے دو تاکہ قیامت تک کل کسی باپ کو اگر بیٹی کا بوجھ اٹھانا پڑے اسے غیرت نہیں آنی چاہیے. نبی کی سنت سمجھ کے بیٹی کا بوجھ اٹھانے لگ جائے. بیٹی کہہ کے آواز دی تھی. بچی گئی، بستی سے باہر نکل گئے. بستی کے باہر ایک بڑا مکان تھا. بچی نے کہا وہ جو مکان ہے نا وہ میرے مالک کا مکان ہے. تو جو ہے سارے لوگوں کی وہ میرے مالک کا مکان ہے. بچی نے یہ کہا اور حضور نے دیکھا ادھر بہت دور تھا. میرے حضور کی شان یہ تھی اگر ہزاروں کے مجمع میں بھی ہوتے کسی کا چہرہ صاف نظر آئے نہ آئے میرے حضور کا چہرہ صاف نظر آیا کرتا تھا. اس نے دیکھا یہ کون ہے؟ یہ چند لوگوں کے بیچ میں قطعی صاف چہرہ. وہ نیچے اتر آیا، دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ. جیسی اس نے کہا نہیں کھولنا دروازہ. کیوں؟ کہا مجھے تمہارا دین قبول نہیں کرنا. میرے نبی نے فرمایا غرض اور ہے، کسی اور وجہ سے آیا ہوں. دروازہ کھول ایک سودا کرنا ہے. دروازہ کھول ایک سودا کرنا ہے. اس نے دروازہ کھولا حضور سامنے. جی کیسے آنا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں اس بچی کو تو خرید کے لایا تھا؟ کہا ہاں. فرمانے لگے اب اس کی قیمت تو بتا، میں خریدنے آیا ہوں. میں خریدنے آیا ہوں. اس نے یوں چہرہ دیکھا آپ کون؟ آپ سے اس کا رشتہ کیا؟ حضور نے فرمایا پوری کائنات سے میرا رشتہ بڑا گہرا ہے. تو بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کوئی رشتے میں لگتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کی قیمت بتا. جب اتنی بات کہی نہیں کہنے لگا ٹھہرو. چہرہ دیکھا، باہر آیا. اس نے کہا مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا دامن اٹھائیں. حضور نے دامن اٹھایا. اس نے ایک پرانی کتاب لے رکھی تھی، ورق پلٹا، سینہ دیکھا، ورق پلٹا، دامن چھوڑ دے. کہا ذرا گھوم جائیے. چاروں طرف سے حضور کو دیکھا، نشانیاں ملائی. اس کے بعد کہنے لگے آپ کا نام؟ میرے نبی نے فرمایا محمد ابن عبداللہ. کہا کہ خاندان قریش سے ہیں؟ کہا جی. امی کا نام؟ آمینہ. آ گئی. ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا ٹھہریے. اندر گیا، سارے رشتہ داروں سے بولا سنو آج وہ آ گیا تھا، آج وہ آ گیا ہے جس کا زمانے کو صدیوں سے انتظار ہے.
آج وہ آ گیا جس کا زمانے کو صدیوں سے انتظار ہے. سب نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ دیکھو ہماری کتاب وہ دروازے پہ کھڑا ہے, نام محمد ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, ماں امینہ ہے, خاندان قریش سے ہے, اور یہ دیکھو مکے کا رہنے والا ہے. جلدی جلدی آیا, خاندان رشتہ داروں کو لے کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سنو تم دیکھتے جاؤ, میں نشانی پڑھتا جا رہا ہوں. اس نے ابرو کی علامت پڑھی, چہرے کی علامت بتائی, رخ روشن کا تذکرہ, زلف عنبری کی باتیں, وہ نشیلی نگاہیں, وہ خوبصورت ادائیں ساری بتائی ہیں. وہ کتابیں دیکھتے جا رہے ہیں اور وہ ملاتے جا رہے ہیں. آخر میں ساری مل گئی. کہا میری کتاب یہ بھی کہتی ہے جو آخری پیغمبر ہوگا وہ اتنا دیالو ہوگا کہ وہ اپنے پیسے سے غلاموں کو آزاد کرائے گا. کہا دیکھو یہ میری غلام ہے, آزاد کرانے یہ آیا ہے. اس نے کہا جناب اب بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے یہ کہا تھا اس کو بتا میں اسے خریدنے آیا ہوں. اس نے قدم پکڑے, کہا صرف اسے نہیں بلکہ مجھے بھی غلامی میں شامل فرما لیجیے. کہ مسلمان ہوا, رشتہ دار کہنے لگے رک بھائی, سارے معاملے میں برابر تھے تو یہاں پیچھے نہیں رہنا ہے. اگر تو نے حضور کا دامن تھاما ہے تو پھر ہمیں بھی حضور کا دامن تھامنا ہے, ہمیں بھی حضور کا دامن تھامنا. میں آپ سے صرف اتنا کہوں, بیٹیوں کو بچانے کا کام میرے نبی نے کیا. بولو کیا کہ نہیں؟ زور سے بولو. میں کسی کے پیر کی طرفداری میں نہیں, مدینے والے کی طرفداری میں بات کر رہا ہوں. کسی کو کڑوا لگے یا میٹھا لگے, میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. مسئلہ ہی کوئی نہیں, سیدھی بات. بہت غور سے بات سنیے گا بھائی. بیٹی بچانے کا کام کیا میرے نے, آج ہم بچا رہے بیٹی. خود سوچے, ایک باپ بیٹی کو پالنے میں بوڑھا نہیں ہوتا ہے, پالنے میں بوڑھا نہیں ہوتا ہے. بیٹی کو جوان کرنے میں باپ بوڑھا نہیں ہوتا ہے, بیٹی کو رخصت کرنے میں باپ بوڑھا ہو جا رہا ہے. کیا یہ حالات نہیں؟ دولہا مرا جا رہا, کہہ رہا بھینس والی زنجیر چاہیے. اللہ نے اچھا خاصا انسان بنایا تھا, گلے میں چین پہنے گا. ساس بھی نہ پہلے لاتی ہے میرے داماد کے لیے, وہ داماد ہے تیرا بکرا نہیں. مرد کو سونا پہننا حرام تو حرام, چاہے تیرا بیٹا ہو یا میرا بیٹا ہو. اور کہہ رہی سونے کی انگوٹھی پوری 1.5 تولے کی چاہیے. یاد رکھ جو دنیا میں سونا مرد پہنے گا نا, اللہ اسے آخرت میں جہنم کی آگ کا زیور پہنائے. دیکھ لے, کھڑا ہو کے چلو رویے اپنے. انگوٹھی شکل خاک کی نہیں,